اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا اور ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ تین اندھیرے پردوں میں انسان کی تربیت کرنے والا، انسان کو رزق پہنچانے والا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. اما بعد، تمام اہل ایمان، اہل اسلام اور تمام انصاف پسند انسانوں کی سلامتی کی دعا کے ساتھ سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے آغاز گفتگو کر رہا ہوں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند عالم کی بارگاہ سے اس سلامتی امام زمان کی دعا کے ساتھ اہل ایمان، اہل اسلام کی خدمت میں موجودہ حالات کے تناظر میں چند جملے عرض کرنا چاہوں گا. یقیناً انسان کی مشکلات و پریشانیاں تاریخ میں اس انداز سے رہی ہیں کہ کبھی مشکلات ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں اور کبھی آسانیاں ہیں. یعنی اگر ہم اس بات پر توجہ کرتے ہوئے قرآن سے مدد حاصل کرنا چاہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ الشرح، اس کا ایک انداز تلفظ الشرح، ایک انداز تلفظ الانشراح، ایک انداز تلفظ ہے نشرح. یہ تین تلفظ کے ساتھ پڑھے جانے والے اس نام کا یہ سورہ میں کہ پروردگار عالم نے اس میں بیان فرمایا آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. غور کیجئے تو ان دونوں آیتوں پر جو ایک جیسے الفاظ استعمال ہوئے یہ انسان کو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ مشکلات و پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آسانیاں اور راحتیں رکھی گئی. آئیے اس آیت کی تشریح اور اپنے پیغام سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں روایت کو پیش کر دیا جائے. سورہ انشرح کی تلاوت کے لیے سورہ الشرح کہہ لیجئے. سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ مجمع البیان تفسیر جلد نمبر 5 میں الفاظ روایت یہ ہے کہ اللہ کا حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ الانشرح کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اسے یقین اور عافیت نصیب فرمائے گا. اس وقت کے حالات میں دو ہی مسئلے، ایک مسئلہ یقین کا،
ایک مسئلہ عافیت کا، یقین کی جو کیفیت ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ تمام تر مقدس مقامات پر جانے کے راستے دشوار ترین محسوس ہو رہے ہیں، ولو تحفظ کے اعتبار سے ہو، ولو انسانیت کی جان بچانے کے اعتبار سے ہو، لیکن انسان محسوس کر رہا ہے جیسے کربلا کا حرم، نجف کا حرم، کاظمین و سامرہ، مشہد مقدس کا حرم یا معصومہ قم کا حرم، ایسے حالات میں انسانی خیال کر رہا کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی، شاید ہم پر وبا آ گئی، شاید اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا یا اللہ نے کسی امتحان میں ڈال دیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا امتحان، اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے آزمائش ایک الگ کیفیت ہے۔ یہاں ہم اگر غور کریں تو شاید اس کے ذریعے سے خدا ہمیں موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس طرح کی اصلاح کر لیں کہ کم از کم گھر میں بیٹھ کر اس لاک ڈاؤن کی کیفیت میں کچھ تو یاد کریں کہ یہ 14 دن کا لاک ڈاؤن ہے یا 21 دن کا ہے یا بعض علاقوں میں 2 مہینے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام دنوں کو دیکھیے، پھر امام زمانہ کی غیبت کو یاد کیجیے، اور امام زمانہ سے پہلے یاد کیجیے شیب ابی طالب کے اس لاک ڈاؤن کو کہ جب 3 سال تک لوگ کہتے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حرم بند ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول، مولائے متقیان، خدیجہ طاہرہ اور جناب ابو طالب علیہم الصلاۃ والسلام، تمام ہستیاں موجود ہیں، حرم میں نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ ہے اور 3 سال تک رہا یہ لاک ڈاؤن جو ہے کہ باہر آنا، لوگوں سے سوشل ملاقات اور رابطہ سب ختم ہو گیا۔ تو اگر کبھی دل پریشان ہونے لگے تو 2-4 دنوں کی بات ہے، 2-4 ہفتوں کی بات ہے یا 2-4 مہینوں کی بات ہے، اپنے اس امام کی غربت کو یاد کیجئے، اللہ کے رسول کو یاد کرنے کے بعد کہ جو مسلسل لاک ڈاؤن کے اندر ہے، زمانہ غیبت گھر میں بیٹھنے کا نام، زمانہ غیبت لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جانے کا نام۔ اس طرح سے اللہ کا ولی آج بھی اس عالم غربت میں ہے، کم از کم ایک مرتبہ اپنے امام کو یاد کر لیجئے کہ کس عالم میں رہتے ہوں گے۔ اور پھر ہر مسلمان کی دعا، ہر مومن کی دعا ایک ہی دعا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، یعنی واپس سے کشادگی پیدا ہو جائے۔ تو جیسے اپنے لیے کشادگی طلب کر رہے ہیں، ایسے زمانے کے امام کے لیے اگر فرج کی دعا مانگی جا رہی ہوتی اتنی شدت کے ساتھ، اب مجھے احساس ہوا کہ گھر میں بند ہونا کیا ہوتا ہے، اب مجھے احساس ہوا کہ گھر سے باہر نکلنے کی آرزو کیا ہوتی ہے، تو کم از کم غیبت سمجھ میں آئے گی اور کشادگی سمجھ میں آئے گی۔ تو ایک تو تربیت ہو رہی ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ ان ایام میں شیطانیت کا راستہ اختیار کر لے یا اپنی اصلاح نفس کا راستہ اختیار کر لے۔ لیکن بہرحال 2 باتیں، ایک یقین اور ایک عافیت۔ یقین کہ بس تمام تک تو کاروبار اور روزگار بند ہوتے جا رہے ہیں، روزی کہاں سے آئے گی؟ تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یقین کو سلامت رکھنے کے لیے دعائے الانشراح کی تلاوت، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی یقیناً۔ یقین کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے ایک جملہ یاد رکھیے، وہ پروردگار عالم جس نے شکم مادر کے 3 اندھیرے پردوں میں انسان کو رزق پہنچایا ہے، وہ اس لاک ڈاؤن کی کیفیت میں انسان کو بھوک سے مرنے نہیں دے گا، اور جب تک انسان کی زندگی باقی ہے اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے۔ اور پھر آیات قرآن بتا رہے ہیں کہ کتنے ہی چلنے والے زمین پر ایسے لا تحملو رزقہا، جو اپنے رزق کو اٹھا کے نہیں چلتے، اللہ یرزقہا وإیاکم، اللہ ہی انہیں رزق پہنچاتا ہے اور تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے۔ تو یقین کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور آسان طریقہ، ایسے حالات میں جب کہ شیطانیت
اور دجالیت اپنے جال بن رہی ہے، ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے جو ہمارے یقین اور عقیدے کی حفاظت کر سکے. اس کا نام ہے دعائے غریق. یعنی جب پوچھا گیا مولا سے کہ جب دجال کا زمانہ ہوگا تو اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں گے، تو ارشاد فرمایا مولا نے کہ یہ دعائے غریق کی تلاوت کرنا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے. تو یقین کی حفاظت کیجئے، خدا کی طرف قریب ہو جائیے ان ایام میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکتیں باقی رہیں تو دو کام خاص طور سے کیجئے. روایات کی روشنی میں ایک استغفار کثرت سے پڑھنا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں آنے والے سائل نے سوال کیا تو ہر ایک سائل کے سوال کے جواب میں امام نے استغفار کی تعلیم دی ہے. سورہ مبارکہ نوح کا حوالہ دیتے ہوئے کہ استغفروا ربکم فإنہ کان غفارا، اپنے رب کی بارگاہ مغفرت طلب کرو کہ انہ کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے رحمت نازل کر دے گا. استغفار کی تلاوت اور خاص یہ مہینہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ کے جملات کی تکرار کیجئے رزق میں برکتوں کے لیے. زبانی استغفار نہیں بلکہ عملی استغفار بھی کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ اور، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے وہ ایک گائے کے خریدنے میں اپنا سارا سرمایہ صرف کر دیا، ان کے خزانے خالی ہو گئے، تو آئے اللہ کے کلیم کے پاس، آ کر کہتے ہیں اللہ کے کلیم اب ہمیں بتائیے خزانے واپس کیسے بھرے جائیں گے، ہم تو خالی ہو گئے، ہاتھ بالکل خالی ہمارے ہو چکے ہیں. تب اللہ کے کلیم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خزانے بھر جائیں تو تمہیں چاہیے محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھا کرو. اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں، استغفار زبانی اور عملی اور درود کی تلاوت. ماہ شعبان المعظم اور صلوات شعبانیہ امام سجاد علیہ السلام کا تحفہ آپ کی خدمت میں موجود ہے. کتب سے رجوع کیا جا سکتا ہے، مفاتیح الجنان میں بھی اس صلوات کو ذکر کیا گیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یقین کی کیفیت بھی رہے اس زمانے میں اور آپ کے رزق میں برکتیں ہوتی رہیں، اب آئیے عافیت پر بات کرتے ہیں. عافیت کے لیے بہت سارے علماء نے مختلف دعاؤں کے لیے مختلف قسم کے اعمال بیان کیے. صاحبان ایمان سوال کر رہے ہیں کوئی اور بھی ایسا عمل بیان کیا جائے جس سے انسان کو عافیت اور قریب محسوس ہو. وہ تمام اعمال، چاہے وہ 7 آیتوں کی تلاوت کہ جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ پوری بات بیان کی جا چکی ہے کہ آپ نے 7 آیتوں کی تلاوت کا حکم دیا، اس کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی، اس کی تلاوت کیجیے. یا چوتھے امام علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں دعا نمبر 7 اس کی تلاوت کیجیے. یا سرکار سید الشہداء کے نام سے زیارت عاشورہ، یا امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے زیارت جامعہ کبیرہ. ان تمام تر اعمال اور اوراد میں یاد رکھیے کہ اگر یہ حالات فرائض میں غفلت کی وجہ سے ہوئے تو وظائف پڑھنے سے حالات بدلیں گے نہیں جب تک کہ ہم اپنے فرائض پہ غور نہ کر لیں. تو وظائف رکھیں اپنے مقام پر اور فرائض انجام دیں اپنے مقام پر. اللہ اکبر. اس بات کو اور اگر کیفیت کے ساتھ معلوم کرنا چاہیں، کچھ اور بھی عطا کیا گیا ہے معصوم کی بارگاہ سے، تو آئیے آپ کی خدمت میں پہلا مسئلہ بیان کروں کہ عافیت میں ایک بہت بڑا خطرہ کہ کہیں موت نہ ہو جائے. روایت میں جمیل ابن دراج راوی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سید ابن طاؤس کی اس روایت کو بیان کیا.
جمیل کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں موجود تھا، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، بزرگ ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حجت خدا کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا، میرے تمام عزیز اور اقربا انتقال کر چکے، بیمار رہتا ہوں، اب مجھے ڈر لگتا ہے میں بھی کہیں مر نہ جاؤں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے عزیز و اقربا انتقال کر چکے ہیں ان کے بدلے میں اہل ایمان کی انسیت کو قبول کر لو، کہ اہل ایمان کا انسان کے لیے انسیت کے عنوان میں زیادہ اہمیت کا مقام ہے، کہ اپنے ان بھائیوں کی جگہ، اپنے اعزہ کی جگہ اپنے مومنین بھائیوں کی محبت کو محسوس کرو۔ امام نے اس کا علاج بتا دیا، پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا مسئلہ حل کر دیا جائے، تو آئیے غور کیجئے اور جہاں جہاں تک آواز پہنچے وہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ حوالہ بیان کیا جا رہا ہے، پہلے دعا سن لیجیے۔ امام نے تعلیم فرمایا، پڑھو اس طرح سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم انا رسولک الصادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ، قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکرہ الموت واکرہ مساعتہ، اللہم فصل علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ وَلِيَّكَ الْفَرَجَ وَالْعَافِيَّةَ وَالنَّصْرَ وَلَا تَسُونِي فِي نَفْسِي وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي۔ دعا مکمل ہوئی۔ کتاب کا حوالہ مفاتیح الجنان کے ساتھ جو باقیات الصالحات کتاب اس طرح سے ہے کہ دونوں ایک کتاب کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں جائیے گا لمبی عمر کے لیے دعا یا طول عمر کی دعا، اس کا عنوان بن رہا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ارشاد فرمایا مولا نے کہ اس طرح کہو کہ درود نازل فرما خدا تو محمد و آل محمد پر، اے پروردگار تیرے رسول نے جو سچے بھی ہیں اور تصدیق شدہ بھی ہیں، ارشاد فرمایا ہے تیرے بارے میں کہ تو کہتا ہے کہ میں کسی شے کے بارے میں اتنا متردد نہیں ہوتا، اتنا تردد میں نہیں جاتا جس کو انجام دینا چاہتا ہوں، کہ جتنا مجھے تردد اس کام میں ہوتا ہے جب کسی مومن کی روح قبض کرنا ہوتی ہے اور وہ مومن موت کو ناپسند کر رہا ہو، اور میں مومن کی ناپسندیدگی کو ناپسند کرتا ہوں کہ مومن اسے ناپسند کر رہا ہے تو میں اسے کس طرح سے انجام دے دوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب کہو کہ اے خدا پس تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور اپنے ولی کی تاجیل، اپنے ولی کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کی مدد میں اور عافیت میں تاجیل فرما دے۔ اور پھر کہو خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں اپنے نفس کے بارے میں اس موت کی کراہیت کو نہیں دیکھنا چاہتا، وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي، اور نہ میں اپنے کسی چاہنے والوں میں کسی ایک کی موت کی کراہیت کو پسند کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں چاہو تو یہاں پر کہہ دو اس کا نام لینا چاہتا ہوں، وَلَا فِي أَحَدٍ، احد کو ہٹا کے مثلاً اولادی، مثلاً والدی، والدتی یا زوجتی، جو کہنا چاہیے کہہ سکتے۔ راوی کہتا ہے یہ دعا جب اسے تعلیم کی گئی وہ پلٹ کے گیا، اس کے بعد کہتا ہے اتنا زندہ رہا یہاں تک کہ 400 سال تک زندہ رہا، اور جب تک خود اپنی زندگی سے نہ اکتا گیا اس کی موت واقع نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں کوئی موت واقع نہ ہو تو یہ روایت اور دعا آپ کی خدمت میں ہے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے موت سے تب تک آپ کی موت واقع نہیں ہوگی اگر آپ مومن ہیں۔ تو پہلا مسئلہ عافیت کا حل ہو گیا کہ کرونا وائرس سے بہت سے موت کیا ہو سکتا تھا، موت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آئیے اگلے مرحلے پر کہ انسان عافیت چاہتا ہے،
کہ کوئی بیماری قریب نہ آئے، کوئی آفت قریب نہ آئے، کوئی مشکل قریب نہ آئے. تو اس میں آپ چاہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کا استغاثہ. کون سا استغاثہ؟ وہ نماز استغاثہ نہیں جو آپ کے ذہن میں بہت مشہور و معروف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ نماز امام زمان ہے، استغاثہ امام الگ ہے. 2 رکعت نماز، رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ. یہ 2 رکعت نماز کی نیت نماز حاجت برائے امام زمان علیہ السلام. اور پھر رات کے ایسے حصے میں جب تنہائی و خلوت ہو زیر آسمان، پھر وہ خاص دعا سلام اللہ الکامل الشامل العام، سلام اللہ الکامل التام الشامل العام، اس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ پورا استغاثہ امام کی بارگاہ میں. تو مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے یہ طریقہ دعا و استغاثے کا. اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس جیسے دعائے غریق عطا ہوئی انسان کے یقین اور عقیدے کی سلامتی کے لیے، ایسے عافیت کے لیے دعائے حریق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے. اس دعا کو کتاب مسند فاطمہ، مصباح کف امی، مصباح المتحجد اور بحار الانوار جیسی کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ روایت موجود ہے. یہ دعائے حریق جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول نے عطا کی مولا کائنات جناب سید کونین کو. ہر صبح کی نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کی جائے. تو جناب سیدہ فرماتی جو اس دعا کی تلاوت کرے میں اسے پناہ میں دیتی ہوں اللہ کے نور، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اور پناہ میں دیتی ہوں تمام تر شیطان کے شر سے، شیطان کے چیلوں سے، زمین پہ چلنے والوں کے شر سے، ہر قسم کی آفت سے اور ہر قسم کی برائی سے میں اسے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی یہ دعا کی تلاوت انسان کو اتنا معتبر بنا دیتی کہ سارے انبیاء، ساری حجت ہے پروردگار کی پناہ، ساری آسمانی کتابوں کی پناہ، سارے صحیفوں کی پناہ، خود خداوند عالم کی پناہ تمام قسم کی آفت و مشکلات سے. انسان کی جان، انسان کا مال، جاہ و حشم، اس کے اہل و عیال سب کچھ پناہ میں آ جاتے ہیں اگر کوئی انسان ہر روز صبح کی نماز کے بعد دعائے حریق کی تلاوت کرے. حریق کے لفظی معنی ہے جلنے سے بچنے والی دعا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب سیدہ کے نام سے دعائے حریق کی تلاوت کیجیے روز صبح نماز کے بعد، تو کرونا تو کیا کوئی آفت بھی آ جائے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. وعدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور آخر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور لوگ عام طور پہ اس کا ایک بتاتے ہیں طریقہ پہچاننے کا کہ بخار اگر زیادہ ہو تو انسان میں شاید اس کا امکان ہے کہ اس کو یہ وائرس لگ گیا ہو، تو بخار سے انسان بچا رہے. ہم جب سفر زیارت پر تھے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ بخار نہیں ہونا چاہیے، اور ہر چیک پوسٹ سے بخار چیک ہو رہا تھا. اس کے لیے دعائے نور ہے کہ اگر انسان صبح اور شام دعائے نور پڑھے تو خدا اسے ہر قسم کے بخار سے محفوظ کر دیتا ہے. اس کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں انسان کو چاہیے کہ ان تمام تر حالات و واقعات میں ذرا بیٹھ کر سوچے کہ جب پہیا چلتا تھا معیشت کا تب کون کھلاتا تھا، اب پہیا رک گیا معیشت کا کون کھلائے گا. جب انسان اپنے اوپر غور کر لے تو پھر خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرے. الہی و سیدی و مولائی. آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ سید و سردار ہمارے آقا اور مولا، تجھے واسطہ ان تمام ہستیوں کا جو 3 سال تک ایسی مشکل میں رہے کہ پتے اٹھا کر
نوش کیے جاتے تھے، لکڑیاں سوکھی ہوئی چبائی جاتی تھیں شیب ابی طالب کے محاصرے میں۔ ان ہستیوں کا واسطہ جو 3 سال تک رہے، اس حالت کے اندر ہماری حالت کو بدل دے۔ حول حالنا الی احسن الحال، تجھے واسطہ پروردگار تیری حجت کا، جو مسلسل پردے غیبت میں اس تنہائی کو محسوس کر رہے ہیں، مالک ہماری تنہائیوں کو دور کر دے، ہمارے فاصلے مٹا دے، تمام تر حالات کو واپس اسی انداز سے قائم فرما دے کہ جیسے پہلے روزگار و معیشت کا سلسلہ جاری تھا۔ مالک واسطہ آل محمد کا وہ تمام افراد جو ہمیشہ دینے والوں میں شامل رہے، انہیں لینے والوں میں شامل نہ کر لینا۔ پروردگار واسطہ تجھے ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا جو قافلے حسینی میں ساتھ ساتھ تھے، کہ جنہیں کوفے کے بازار میں صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں دی جا رہی تھیں، اور شہزادیاں رو کے کہتی تھیں ان الصدقۃ علینا حرام۔ خدا تجھے واسطہ ان تمام یتیمان حسین کا کہ ایسا وقت کسی مومن کے گھر پہ نہ آئے کہ اسے صدقے کی روٹیاں اور سامان دیا جائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم اپنے حق میں یہ دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ مالک ہمیں غریبوں کا، تمام تر اپنے پڑوسیوں کا، اہل ایمان کے خیال رکھنے کا توفیق عطا فرما، ان کے مسائل کو حل کرنے میں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اب جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہو تو ایسا ہو کہ غیبت ختم ہو جائے اور زمانہ ظہور شروع ہو جائے، تو پھر ایسی کشادگی ہوگی کہ دل شاد اور آباد ہو جائیں گے۔ خدایا واسطہ آل محمد کا نظام ظلم کو، دجالیت کو تباہ و برباد کر دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما دے، امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں ہمیں بھی، ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما لے۔ امام کا واسطہ کرونا وائرس سے متاثرہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ امام موسی کاظم کا واسطہ پروردگار تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا تمام اہل ایمان، اہل اسلام اور تمام عموم انسانیت کو جو ایمان کے مخالف نہیں ہیں، ان تمام کو کرونا وائرس اور تمام وائرس کی وبا سے محفوظ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔